بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ پیشاب جو ہے وہ بار بار کیوں آتا ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ان کو دن میں بہت زیادہ جو ہے وہ پیشاب آتا ہے اور اس طرح ان کا کام بھی ڈسٹرب ہوتا ہے اور ان کی نیند بھی۔ تو آج کے اس ٹاپک میں آپ کو کچھ وجوہات بتاؤں گی اس کی کہ کیوں ہوتا ہے، اور کچھ ہیلدی ٹپس بھی دوں گی جس سے ہم اپنے یورینیشن کی جو فریکوینسی ہے اس کو کم کر سکتے ہیں۔ اچھا، پہلے تو ہم اس کی کازز پڑھتے ہیں کہ اکثر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ پہلی ریزن ہے انلارج پروسٹیٹ گلینڈ۔ پروسٹیٹ گلینڈ جیسا کہ میں نے تصویر میں دکھایا گیا ہے، ایک نارمل ہے اور ایک جو ہے وہ انلارج ہے، یعنی ایک کا سائز کافی حد تک بڑا ہے۔ پروسٹیٹ گلینڈ ایک طرح کا آپ سمجھ لیں کہ ایک غدود سا ہوتا ہے جو کہ صرف مردوں میں ہی ہوتا ہے اور جس میں سے جو ہے وہ پیشاب کی نالی جو ہے وہ گزرتی ہے۔ ایج کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو غدود ہے کچھ مردوں میں جو ہے اس کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ اکثر جو ہے 50 سال سے زیادہ کی جو عمر کے لوگ ہوتے ہیں، مرد حضرات ہوتے ہیں، ان میں یہ جو غدود ہے پروسٹیٹ گلینڈ جو ہے اس کا سائز بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں پھر بار بار پیشاب جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ اوور ایکٹیو بلیڈر ہے، یعنی مثانہ جو ہے وہ کافی حد تک حساس سا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ دوسری تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ ایک نارمل بلیڈر ہے اور ایک اوور ایکٹیو بلیڈر ہے۔ جیسے ہی ہمارا جو مثانے کے اندر جو ہے وہ پیشاب جمع ہو جاتا ہے، ہمارے جو مثانے کے ارد گرد مسلز ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، جس سے پھر ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ اب ہمیں جو ہے وہ پیشاب جو ہے وہ خارج کر دینا چاہیے۔ یہ ایک نارمل پروسیجر ہے، لیکن جب آپ کا مثانہ حساس ہو جاتا ہے تو ابھی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مثانہ ابھی پوری طرح فل نہیں ہوتا، مسلز پہلے ہی ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ہمیں یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارا مثانہ جیسے کہ بالکل بھر چکا ہے اور ہمیں حاجت فیل ہونے لگتی ہے کہ اب ہم جو ہے وہ واش روم جائیں، تو اسے ہم اوور ایکٹیو بلیڈر کہتے ہیں۔ تیسری بڑی وجہ جو ہے وہ ڈائبٹیز ہے، کیونکہ بہت سارے جو لوگ ہیں جن کو شوگر ہوتی ہے ان کو پیشاب بار بار آتا ہے، کیونکہ بلڈ کے اندر شوگر کا لیول بڑھ جاتا ہے اور یہی شوگر جو ہے وہ واٹر کنٹینٹ کو اپنی طرف جو ہے وہ کھینچنا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ایسے لوگوں کو پیشاب ایک تو بار بار آتا ہے، دوسرا بہت زیادہ کوانٹٹی میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں جن سے اس وجہ سے بھی بعض لوگوں کو جو ہے وہ یورینیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اسٹریس، انزائٹی اور جو ڈپریشن ہے اس سے بھی جو ہے وہ یورین بار بار آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ بہت زیادہ ویٹ گین کر لیتے ہیں اس میں بھی کیا ہوتا ہے، آپ کے مثانے کے اوپر جو ہے وہ پریشر زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح ان کو بھی پیشاب بار بار آتا ہے۔ اس کی کچھ ٹریٹمنٹ اور ہیلدی ٹپس بتاؤں گی کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو جو بہت زیادہ موٹے لوگ ہیں وہ اپنا ویٹ جو ہے وہ ریڈیوس کریں اور ویجیٹیبلس کھائیں، فروٹس کھائیں، تلی ہوئی چیزیں بالکل نہ کھائیں، کیونکہ تلی ہوئی چیزوں سے بھی یورینیشن کی جو فریکوینسی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ کوشش کریں کہ جب وہ سونے لگیں تو اس کے 3 گھنٹے پہلے جو ہے وہ پانی نہ پئیں، اور کالے بھنے ہوئے چنوں کا استعمال کریں، دودھ ہلدی کا ایسے لوگ استعمال کر سکتے ہیں، اور بڑی الائچی کا اگر وہ چاہیں تو پاؤڈر بنا لیں اور روزانہ جو ہے وہ 1 چٹکی جو ہے وہ استعمال کریں۔ اسی طرح دار چینی اور اجوائن کا بھی پاؤڈر بنا سکتے ہیں، دونوں کو ایک ایکول کوانٹٹی میں لے لیں، پھر اس کو اچھی طریقے سے پیس لیں اور کھانا کھانے کے بعد صرف 1 چٹکی استعمال کریں۔ ہمیں یہ بھی جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر نارملی ایک انسان کو کتنی بار پیشاب آتا ہے، اگر 24 گھنٹے میں 6 سے 8 بار اگر وہ پیشاب کرتا ہے تو یہ ایک نارمل جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرنا شروع کرے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کے مثانے میں یا تو مثانہ کمزور ہو گیا یا پھر کوئی اور پرابلم چل رہی ہے۔ ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کے باوجود، یعنی ان تمام ہیلدی ٹپس پہ عمل کرنے کے باوجود بھی اگر یہ بار بار پیشاب آنا جو ہے وہ آپ کا کم نہ ہو تو پھر آپ اپنے معالج سے رابطہ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کے جو باقاعدہ ٹیسٹ وغیرہ ہوں اور پھر اس کا جو صحیح کاز تک جو ہے وہ پہنچ سکیں۔ آج کی آپ کو یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو کانیں لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ تھینک یو۔